اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لیں، کچھ نہ کہیں تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کسی عیش و آرام سے نہیں۔ اللہ کو بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب کوئی اسے بلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے خود کو یاد کرنے کے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی کہیں الجھا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا کر بھی واپس آئے گا۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہمیشہ عدل اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ انسان جلد باز ہے، چیزوں کے چھن جانے پر مایوس ہو جاتا ہے، رشتوں کے دور ہونے پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ جو تمہارا مقدر ہے وہ تم سے چھین ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی جو لکھ دیا گیا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ آیت دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ ایک آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس وقت کے الفاظ ہیں جب وہ اپنے بیٹے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے لگے۔ ایک باپ کا دل کانپ رہا تھا، اس نے پہلے ہی ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تھا، اب دوسرے بیٹے کے لیے خوف اور بے چینی فطری تھی، مگر اس لمحے انہوں نے ایک عظیم جملہ کہا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ یقین اور ایمان کا اعلان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب انسان اپنی طاقت، عقل اور اختیار سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، تب سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا ہی اصل ایمان ہے۔ یہ آیت ان سب کے لیے امید ہے جو تنہا ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جن کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر کو بھی، تمہارے آنسوؤں کو بھی اور تمہارے ایمان کو بھی، اور جب وقت آئے گا وہ تمہارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب جانتا ہے اور کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھیے۔ اللہ سے تعلق کی ایک نشانی شاید یہ بھی ہے کہ انسان پلٹ پلٹ کر اس پاک ذات سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے لتھڑا، گرتا پڑتا واپس اسی رحمان کی چوکھٹ پر آتا ہے۔ جب تک بادشاہ نہ چاہے غلام کیسے دربار چھوڑے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے چاہے، ہر محبت کو فنا ہے، پر رحمان سے محبت بقا ہے، دونوں جہاں میں بقا۔ زندگی میں کچھ چیزیں وقتی طور پر تم سے دور کی جاتی ہیں تاکہ تم سیکھ سکو، سنبھل سکو،
یا شاید اپنے رب کے زیادہ قریب آ سکو۔ جب بندہ کسی شے کے جانے پر بھی اللہ پر یقین قائم رکھتا ہے تو اللہ وہی چیز اس کے پاس بہتر صورت میں واپس بھیج دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص، وہ موقع یا وہ خواب جسے تم نے کھو دیا ابھی تمہارے لیے مناسب نہ ہو، لیکن اللہ کی تاخیر ہمیشہ خیر میں ہوتی ہے۔ جب تم اپنے رب پر بھروسہ رکھ کر خاموش رہتے ہو تو تم دراصل اعلان کرتے ہو کہ میں جانتا ہوں میرا رب انصاف کرنے والا ہے اور جو میرا ہے وہ کسی صورت ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بس یقین رکھو۔ دعا کے بعد بے یقینی نہ لاؤ۔ تمہاری فریاد، تمہاری خاموشی، تمہاری بے بسی سب اللہ جانتا ہے۔ وہ قادر ہے تمہاری تقدیر کو پل میں بدلنے پر۔ وہ رب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا اور تمہارا بھی۔ یقین رکھو کیونکہ جس کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں، جب ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ ہمارے حق میں وہی کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب ہم اس کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری مشکلات آسان ہوں اور تمہاری زندگی سکون میں آئے، تو سب سے پہلے اللہ کی بات مانو، اس کے احکام پر چلو اور اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لو۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری چاہتیں خود بخود پوری ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے، اور اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے آنسوؤں کا صلہ خوشیوں میں دیتا ہے، ہماری تنہائیوں کا بدلہ اپنی قربت سے دیتا ہے، اور ہماری دعاؤں کا جواب بہترین وقت پر بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رب صرف دینے والا نہیں بلکہ محبت سے دینے والا ہے۔ وہ زخم بھی دیتا ہے مگر مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ وہ آزماتا ہے مگر ساتھ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے۔ یقین جانو، اگر دل سے مان لو کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہر آزمائش میں سکون اور ہر نعمت میں شکر خود بخود آ جائے گا۔ سنو، یہاں تک اللہ لے کر آیا ہے، آگے بھی وہی لے کر جائے گا۔ یہ جملہ محض تسلی نہیں بلکہ ایک ایسا یقین ہے جو دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ کبھی لمحہ بھر کو رک کر سوچو، تم آج جہاں ہو وہاں تک پہنچنے میں تمہاری اپنی طاقت تھی؟ نہیں، وہ رب ہی تھا جو تمہیں قدم قدم پر آنسو با آنسو خوف اور امید کے بیچ سے نکال کر یہاں تک لایا ہے۔ کتنی راتیں تھیں جب تم روئے، دعا مانگی اور لگا کہ شاید کچھ نہیں بدلے گا، مگر وقت گزرا، زخم بھرے، حالات نرم پڑے
اور تم آج بھی کھڑے ہو۔ یہی تو ثبوت ہے کہ تم اکیلے نہیں تھے، اللہ تمہارے ساتھ تھا۔ وہ تمہارا سہارا بنا، تمہارا خاموش مددگار۔ جب سب چلے گئے وہ ٹھہرا، جب سب نے انکار کیا اس نے قبول کیا۔ تو جب دل گھبرائے، جب سب کچھ بکھرتا محسوس ہو، تو اپنے دل سے کہو، جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے بھی لے جائے گا، اور وہ ضرور لے جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ قائم رکھو، کیونکہ وہی رب ہے جو بندے کو کبھی آدھے راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یعنی کبھی دیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، جب تمہارے ایمان کا درجہ اس نعمت کے قابل بن جاتا ہے۔ بہت بار ہم جلدی میں دعا مانگتے ہیں، مگر اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ چیز ملنے کے بعد نقصان نہ ہو، بلکہ سکون اور برکت ملے، کیونکہ اللہ نہ صرف تمہاری خواہشات جانتا ہے بلکہ تمہارے انجام کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے پاس نہیں تو یہ مایوسی کا وقت نہیں بلکہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تمہاری بات سنتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے حق میں سب سے بہترین وقت پر تمہیں نوازے گا۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تبھی وہ خواب پورے کرتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ خواب پورے نہ ہوں، لیکن جو حقیقت اللہ بناتا ہے وہ اس خواب سے کہیں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ انسان کے دل کو اس کی دعا سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کون سا خواب پورا ہونا چاہیے تاکہ وہ صرف خوشی نہ دے بلکہ خیر اور برکت بھی لے کر آئے۔ تو جب آپ کسی کو یہ دعا دیتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہنا دل سے چاہیے کہ یا اللہ، اگر ان خوابوں میں خیر ہے تو انہیں حقیقت بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو ان سے بہتر حقیقت دے دے جسے یہ دل بھی خوشی سے مان لے۔ یقین جانو، اللہ سے مانگی گئی ہر دعا یا تو پوری ہوتی ہے یا اس سے بہتر ملتی ہے یا کسی مصیبت کو روک دیتی ہے۔ اس لیے خواب دیکھتے رہو اور ان کے لیے اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ خواب تبھی حقیقت بنتے ہیں جب ان کے پیچھے اللہ کی رضا شامل ہو۔ زندگی کے سفر میں بہت موڑ آئیں گے، کبھی دھند چھا جائے گی، کبھی راستہ دکھائی نہیں دے گا، مگر یاد رکھو، تمہیں اب تک جس نے سنبھالا وہ آگے بھی چھوڑنے والا نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ اس میں ایک وعدہ چھپا ہے کہ چاہے تمہاری دنیا بدل جائے، چاہے سب رشتے کمزور پڑ جائیں، تمہارے رب کا ساتھ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ دل کو امید دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ غم، دکھ اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مستقل غم میں نہیں رکھتا، وہ آزماتا ہے مگر ساتھ ہی راستہ بھی دکھاتا ہے۔ جس طرح رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اسی طرح غم کے بعد سکون بھی ضرور آتا ہے۔ انسان محدود ہے، اس کی برداشت بھی، صبر بھی، حوصلہ بھی۔ وہ جب بار بار مانگتا ہے اور بظاہر کوئی جواب نہ آئے
تو اس کا دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ سوچنے لگتا ہے، کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا واقعی وہ مجھے دے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جس رب سے مانگ رہا ہے وہ الکریم ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ وہ الوہاب ہے، بے حساب بخشنے والا، اور وہ الصبور ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو نوازنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل بے سکون ہے یا کسی چیز کے لیے سخت ہو گیا ہے تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ سے مانگیں، اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو نرم کر دے، سیدھی راہ پر لگا دے اور دل سے ایسے احساسات نکال دے جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ یقین رکھیں، جب اللہ دل پھیر دیتا ہے تو ساری دنیا کی رکاوٹیں بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ دل کی ہدایت اور سکون صرف اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ضرورت ہے۔ یاد رکھو، تمہیں صرف صبر کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے اور دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تمہیں اس طرح نوازے گا کہ آج کے زخم، آج کی تکلیف، آج کی رکی ہوئی دعائیں سب پرانی یادوں کی طرح لگیں گی۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، مگر نوازش بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب رب چاہے گا تو تمہاری زندگی ایسے بدلے گی کہ تم پچھلا دکھ بھول جاؤ گے۔ اس لیے انتظار کے وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ بڑا نوازنے والا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں غم ہے، پریشانی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں، تو بس یاد رکھیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ کا رب بہت رحم کرنے والا ہے، وہ دیر ضرور کرتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان قریب، بہت جلد آپ اس سکون کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کے لیے آج آپ کے دل نے آنسو بہائے ہیں۔ بس صبر کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ زندگی میں مشکلات آنا ایک حقیقت ہے۔ کبھی حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم گھبرا جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ، وہی جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہی جو بند دروازے کھولنے والا ہے، اور وہی جو بے بس کو طاقت دینے والا ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو بس اللہ کو پکارو، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے۔ وہ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پریشانی اللہ سے بڑی نہیں ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو۔ بس اپنے دل کو یقین سے بھر لو کہ اگر تم مشکل میں ہو تو تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ اس لیے جب تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ تو دل میں یہ یقین رکھو کہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو پوری دنیا کو تمہارے لیے بدل سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے دل پھیر سکتا ہے، حالات کا رخ موڑ سکتا ہے، تمہاری چھوٹی سی کوشش کو بڑے نتائج میں بدل سکتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے راستے سے عطا کرے گا جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ بس دل سے، خلوص سے اور پورے بھروسے کے ساتھ مانگتے رہو۔
قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے چن لیتا ہے۔ یہی تو ہمارا یقین ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا دراصل اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان آثار دیکھے بغیر بھی دعا مانگتا رہتا ہے تو یہ اس کے یقین کی پختگی کی علامت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سے بہتر وقت اور بہتر انداز میں عطا کرے گا۔ یوں سمجھو جیسے ایک بیج زمین میں ڈالا جائے، کچھ وقت تک کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، مگر زمین کے اندر جڑیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دعائیں بھی نظر نہ آئیں مگر وہ عرش تک پہنچ کر ہمارے لیے بھلائی کا سامان کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے توکل یہی ہے کہ چاہے آثار دکھائی دیں یا نہ دیں، دعا کبھی مت چھوڑو۔ یہ بندے کی عاجزی اور رب پر یقین کی اصل پہچان ہے۔ یاد رکھو کسی کے آنسو تمہارے نصیب میں اندھیرا بن سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ محتاط رہو کہ تمہاری زبان، تمہارا لہجہ اور تمہارا برتاؤ کسی کو رب کے سامنے بے بسی سے رونے پر مجبور نہ کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا اگر کوئی شخص تمہارے رویے سے دکھی ہو کر اللہ سے صبر مانگ رہا ہو تو وہ لمحہ تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ شخص اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی کے آنسو دیکھتا ہے تو پھر وہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ وہ رب جس کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ سکتا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے اور تمہاری تقدیر کے دروازے ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یقین کرو تمہاری زندگی میں بھی وہ معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کن کہہ کر سب کچھ کر دینے والا ہے۔ وہ رب جو سمندر کو راستہ بنا دے، آگ کو ٹھنڈک میں بدل دے، اندھیروں سے روشنی نکال دے، وہ رب تمہارے لیے بھی معجزہ کرنے پر قادر ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، مگر یاد رکھو تمہارا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ہر دن اپنے بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور راستہ بند تھا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے انہیں زندہ سلامت باہر نکالا۔ تو پھر سوچو جو رب انبیاء کے ساتھ ایسے معجزے کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟